اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم احل لکم الطیبات، آج کے روز احل حلال کیا گیا، لکم واسطے تمہارے، الطیبات پاک چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قاعدہ اور کلیہ بتا دیا ہے ہمیں حلال و حرام کے بارے میں، چونکہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے نام گنوا کے یہ بتا دیا کہ کون کون سی چیز تمہارے لیے حرام ہے، وہ تو ہو گئی حرام چیزیں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، صاف ستھری چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری تمہارے لیے حلال ہیں، الا یہ کہ شریعت نے ان پہ پابندی نہ لگائی، اور اس میں بھی یا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے، یا حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ پہلے یہ فرمایا کہ چوپایوں میں سے مویشی جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ ساتھ فرما دی کہ وہ جانور جو گوشت خور ہیں وہ حرام ہیں۔ مویشی کا مطلب یہ ہے جو چرنے والے جانور ہیں اور چار ٹانگوں والے اور چرنے والے وہ حلال ہیں، لیکن جو گوشت خور ہیں وہ حرام ہیں۔ اور پرندوں میں سے جو اپنے پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں، جس طرح باز ہے یا دوسرے جانور ہیں۔ اس کے بعد پھر جو حرام چیزیں تھیں، احرام کی حالت میں شکار کرنا، اس کا ذکر فرما دیا۔ احرام کی حالت میں حلال جانور کا شکار کرنا بھی ممنوع ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو حرام چیزیں تھیں ان کا الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، مردار ہو، خون ہو، خنزیر کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری، اور پھر ہر وہ جانور، حلال جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا جائے، یا نام لینے سے مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے، اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی رضا کے لیے قربان کیا جائے۔ اور پھر آگے جو وضاحتیں فرمائی ہیں ان کی علت وہی ہے حرام ہونے کی کہ چونکہ ذبح نہ کرنے کی وجہ سے ان کا خون خارج نہیں ہوتا اور خون حرام ہے، لہذا گلا گھونٹ کے مرے یا اوپر سے گر کے مرے یا کسی کے چوٹ سے مر جائے یا جانور آپس میں لڑتے ہوئے سینگ کی چوٹ سے ایک دوسرے کو مار دیں، یہ ساری صورتیں جو ہیں اس میں جانور حرام اس لیے ہو جاتا ہے کہ خون خارج نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ اگر ایسا جانور جن کا یہ ذکر ہے، چوٹ مارنا یا نیچے گرنا یا ٹکر مارنے سے مرنا، اگر اپنی موت سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے، اس کا خون نکال لیا جائے تو وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں ان کی وضاحت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی پاک اور صاف ستھری چیزیں ہیں وہ تم کھا سکتے ہو، اور اس میں یہ بات جو ہے انسان کی اپنی ثوابدید پہ رکھی گئی ہے۔ شریعت نے جو حلال و حرام کے قواعد بتائے ہیں وہ روحانی فوائد کے پیش نظر بتائے ہیں۔ شریعت کو تزکیہ نفس مطلوب ہے حلال و حرام کے مسئلے بتانے سے۔ انسان کی صحت پہ بھی بعض اوقات اثر ہوتا ہے، بعض اوقات اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر محض طبی نقطہ نظر سے شریعت حلال و حرام بتاتی تو کئی ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ سنکھیا ہے یا اور ایسی چیزیں ہیں جنہیں کھانے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن شریعت ان کو حرام قرار نہیں دیتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام جو ہے شریعت نے جو بتائی ہیں چیزیں،
وہ خالص روحانی تزکیہ جو ہے، تزکیہ نفس کو پیش نظر رکھ کے شریعت نے بتائی ہے۔ اب یہ کون سی چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے، کون نقصان دیتی ہے، یہ ہر انسان خود اپنی طبیعت کو دیکھ کے اس کا اندازہ کرے۔ جو فائدہ دیتی ہے اور صاف اور ستھری ہے، اس کے مزاج کے یا اس کی صحت کے خلاف نہیں ہے، اسے وہ کھا سکتا ہے۔ جس کو جو چیز اس کو طبیعت کے مطابق یا موافق نہیں آتی وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ بنیادی جو قاعدہ اور کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک شریعت کسی چیز کا نام لے کے کسی کو حرام نہ کرے تم اس کو کھا سکتے ہو یا وہ حلال اور پاک ہے۔ یہ ایک بنیادی کلیہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کی نشاندہی کر دی گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ۔ آگے اسی حلال و حرام کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ طعام الذین، کھانا ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے۔ اب اوتوا الکتاب میں شامل کون کون سے ہیں؟ اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں، چونکہ قرآن مجید سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی شامل ہیں، لہذا قطعیت کے ساتھ یقینی بات کے طور پہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی اس میں شامل کریں گے اہل کتاب میں۔ باقی جو ہیں وہ محض ظن و گمان ہیں، وید ہے یا دوسری ہندوؤں کی کتاب ہے یا آریہ کی کتاب ہے یا زرتشت ہے یا اس طرح کی جو بھی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں چونکہ شریعت ہمیں کوئی واضح بات نہیں بتاتی، لوگوں کے اپنے وہم و گمان ہیں، لہذا وہم و گمان کی بنیاد پہ شریعت فیصلے نہیں کرتی۔ شریعت فیصلے کرتی ہے قطعیت کی بنا پہ، یقینی بات کی بنا پہ، اور یقینی بات یہی ہے جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ یہودی اہل کتاب ہیں اور عیسائی اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب سے مطلب یہ ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی اور ان کا ایمان ہے، رسالت پہ بھی رسول آتے ہیں، کتابیں اللہ نازل فرماتے ہیں، اور ان کا آخرت پہ اور جنت دوزخ پہ یقین ہے، وہ ہے اہل کتاب میں سے۔ اہل کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، ایک آدمی مسلمان ہے اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ عیسائی ہو جاتا ہے، کیا وہ مسلمان جو عیسائی ہوا وہ اہل کتاب میں ہے یا نہیں؟ جی، وہ مرتد ہے، وہ عیسائی نہیں ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے مسلمان کے لیے، وہ مرتد ہے، وہ عیسائی، مسلمانوں کے لیے وہ مرتد ہے، عیسائیوں کے لیے تو عیسائی ہو سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ مرتد ہے، لہذا مسلمانوں کے نزدیک وہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہوگا۔ ہندو سے ایک آدمی عیسائی ہوتا ہے، وہ اہل کتاب ہے یا نہیں؟ وہ اہل کتاب میں ہے، مسلمانوں کے نزدیک وہ اہل کتاب میں شمار ہوگا، لیکن اگر ایک آدمی مسلمانوں سے خدا نخواستہ کوئی عیسائی ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے نزدیک مرتد ہے، وہ عیسائی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا کھانے کا، کہ اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ کھانے سے کیا مراد ہے؟ کھانے سے مراد یہاں پہ ذبیحہ ہے، ذبح کیا ہوا جانور۔ کھانے تین قسم کے ہیں، ایک کھانا وہ ہے جو قدرتی طور پہ تیار ہے، اس کے لیے انسان کو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ پھل ہیں، یہ خوراک ایسی ہے جس میں انسان کو صرف کاٹنا پڑتا ہے، انسان کھا لیتا ہے۔ پانی زمین سے نکلتا ہے، پانی جیسے بھی نکلتا ہے انسان پی لیتا ہے۔ دودھ ہے گائے کا یا بھینس کا یا بکری کا، اونٹنی کا،
وہ جیسا انسان نکلتا ہے ویسے انسان استعمال کر لیتا ہے. یہ ایسی خوراک ہے یا ایسا کھانا ہے جس میں انسان کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. یہ تو تمام فقہا کے نزدیک اور ائمہ کے نزدیک اس کا جو بھی مالک بن جائے، خواہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، وہ بہرحال حلال ہے، اس میں حرمت والی کوئی بات نہیں. ایک کھانا وہ ہے جس میں انسان کو کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ سبزی کا سالن بنانا ہے یا مٹھائی تیار کرنی ہے، اس میں مختلف انسان اشیاء ملا کے کسی ترکیب کے ساتھ ان کو بناتا ہے. اس کے بارے میں بھی علماء کا موقف یہی ہے کہ اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، ایسے جو کھانا تیار کیا گیا ہے، کوئی حرام چیز اس میں استعمال نہیں کی گئی اور پاکیزگی کے وہ اصول اور قواعد پیش نظر رکھے گئے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں، تو وہ کھانا بھی اہل کتاب کا تیار کیا ہوا حلال ہے مسلمان کے لیے. اب زیادہ اہم بات تیسرے کھانے کی ہے اور وہ ہے ذبیحہ کا معاملہ. ذبیحہ کے معاملے میں دو چیزیں جو ہیں جہاں پہ جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، ایک تو اہل کتاب کا ذبیحہ اور دوسرا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا معاملہ. ان دونوں کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حلال و حرام کے قواعد مسلمانوں کے لیے ہیں وہی قواعد اہل کتاب کے لیے اپنی کتابوں میں تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا جانور جو ہے وہ حرام ہے، ان کی کتابیں جو نازل کی گئی تھیں ان میں یہی قاعدہ اور کلیہ عیسائیوں اور یہودیوں کو بتایا گیا کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرو گے وہ حرام ہے. اسی طرح مردار کا بھی بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے. اور پھر جن جانوروں کا یہاں الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، گلا گھونٹ کے مرنا یا گر کے مرنا یا چوٹ کھا کے مرنا، یہ بھی ساری چیزیں ان کی شریعت میں ایسے ہی بتائی گئی تھیں حلال و حرام کے حوالے سے. کیونکہ حلال و حرام کے قواعد اسلام میں اور اہل کتاب میں مشترک تھے، لہٰذا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا جو ذبیحہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. اس میں آگے پھر علماء نے وضاحت تو کی ہے یہ کہ اہل کتاب شرک کرتے ہیں یا کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں یا دوسرے ان میں قباحت ایوب ہیں، لیکن ان سب ایوب کے پیش نظر اور ان کبائر کے جو ارتکاب کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو شرک وہ کرتے ہیں، اس کے پیش نظر بھی علماء نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ جو قانون اللہ نے بتایا ہے اس قانون کو اہل کتاب کے اسلاف کا جو عقیدہ تھا اور جو عمل تھا اس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. اگرچہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں وہ، لیکن اگر وہ نام اللہ کا ہی لیتے ہیں، بسم اللہ ہی کہتے ہیں جانور کو ذبح کرتے ہوئے، تو اس شرک اور ان کبائر کے باوجود ان کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ حلال ہوگا. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خود ہمارے مسلمانوں میں بھی کبائر کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، شرک کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ذبح کرتے ہیں بسم اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبیحہ ان کا جائز ہوتا ہے. ان کے گناہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے ذبیحہ جو ہے وہ حرام قرار نہیں دیا جائے گا. اس لیے اگرچہ بعض علماء نے یا بعض ائمہ نے کراہت کی حد تک تو بتایا ہے کہ ایسے جو شرک کرنے والے اہل کتاب ہیں ان کا ذبح کیا ہوا مکروہ ہے، لیکن حرام کسی نے قرار نہیں دیا.
آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، وَطَعَامُكُمْ اور تمہارا ذبیحہ حِلٌّ حلال ہے، لَكُمْ ان کے لیے، یعنی اہل کتاب کے لیے۔ یہ بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جو اہل کتاب کا کھانا تھا اس کے بارے میں تو ضرورت کبھی انسان کو پیش آ سکتی ہے، انسان سفر میں ہو، یہودیوں یا عیسائیوں کے ملک میں کسی وجہ سے چلا جائے تو اس مسئلے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لیکن اس مسئلے کی ضرورت پیش کیوں آئی کہ تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کے مخاطب بھی مسلمان ہیں اور اس کی ضرورت بھی مسلمانوں کو ہے، یہودیوں یا عیسائیوں کو بتایا نہیں گیا وہ مسئلہ، بلکہ وہ مسئلہ بھی مسلمانوں کو ہی بتایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جس طرح زکوٰۃ کے مسئلے میں یہ شریعت نے مسئلہ مسلمانوں کو بتایا کہ تمہاری زکوٰۃ کے مستحق کافر نہیں ہیں، تمہاری زکوٰۃ کا مستحق جو ہے وہ صرف مسلمان ہے، صدقہ تم غیر مسلم کو دے سکتے ہو لیکن زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ غیر مسلموں کو بتانے والا نہیں تھا، یہ مسئلہ تو مسلمانوں کو ہی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ کہاں استعمال ہوگی، کہاں استعمال نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے کھانے کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کھانا کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اہل کتاب آ کے ہم سے مانگتا ہے، اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے یا اس کو کھانا کھلانا پڑ جاتا ہے تو کیا ہم اس کو اپنی جیب سے کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں؟ یا اگر ہمارے گھر آ جاتا ہے تو ہم اس کو اپنا کھانا پیش کریں یا نہ کریں، یا وہ ہم سے طلب کرتا ہے تو ہم اپنا کھانا اسے پیش کریں یا نہ کریں؟ اس کے مخاطب بھی مسلمان ہیں اور اس کی وضاحت بھی مسلمانوں کو ہی کی جا رہی ہے۔ ان کا کھانا، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور اگر کوئی صورت ایسی ہو جس میں انسان کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس ذبیحہ پہ اہل کتاب نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا، اس صورت میں یہ ہے کہ انسان، چونکہ مسئلہ تو ہمیں بتا دیا گیا کہ حلال و حرام کے بنیادی قواعد اور ضوابط تمہارے بھی وہی ہیں جو اہل کتاب کے تھے، ان کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرو، غیر اللہ کے نام کا جانور جو ہے وہ حرام ہوگا، اور باقی جو قوانین ہیں وہ بھی وہی ہیں۔ لہٰذا ان کا جو ذبیحہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اگر یہ پتہ نہ چلے کہ انہوں نے نام پڑھا ہے یا نہیں اللہ کا، تو اس کے بارے میں حکم یہی ہے ان کا ذبح کیا ہوا جانور خود بسم اللہ پڑھ کے استعمال کر لو۔ یہ تو معاملہ ہو گیا ذبیحہ کے معاملے میں یا کھانے کے معاملے میں۔ آگے پھر آ گیا عورتوں سے نکاح کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والمحصنات من المؤمنات، مومن عورتوں میں سے جو پاک دامن ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور یہ تو قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، لیکن چونکہ آگے پھر اہل کتاب کی عورتوں کا ذکر ہے، لہذا اہل ایمان کی عورتوں کا بھی ذکر ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ اہل ایمان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، ان کے ساتھ جو پاک دامن ہیں۔ بنیاد جو ہے نکاح کی وہ ہے ایک پاکیزہ اور نیک اور صالح معاشرے کی بنیاد رکھنا۔ نکاح کی جو بنیاد ہے وہ ہے کہ معاشرے کو بے حیائی سے، بدکاری سے، فحاشی سے محفوظ رکھنا، یہ ہے نکاح کی حکمت۔ لہذا شروع میں ہی یہ کہہ دیا کہ تمہارے نکاح میں پاک دامن عورت آنی چاہیے جو نیک ہو، صالح ہو، بے حیا نہ ہو، بدکار نہ ہو، خواہ وہ اہل ایمان سے ہو یا خواہ اہل کتاب سے ہو۔ اگلی جو حصہ ہے آیت کا اس میں اہل کتاب کا ذکر کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، والمحصنات
اور محفوظ کی گئیں. حسن کا معنی قلعہ، اور محسن محفوظ کرنے والا، محسن زبر کے ساتھ محفوظ کیا گیا، اور مؤنث کے لیے محسنات محفوظ کی گئیں. محفوظ کی گئی سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح سے گناہ سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، فحاشی سے انتہائی متقی، صالح اور نیک عورتیں، پاک دامن عورتیں. فرمایا کہ پاک دامن عورتیں من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ایک قانون بتا دیا ہے، لہذا یہاں بھی بات وہی ہے کہ اہل کتاب خواہ مشرک ہوں یا کبائر کے مرتکب ہوں یا جیسے بھی ہوں، لیکن ان کا عقیدہ کم از کم یہ ہو، رسالت پہ ایمان رکھتے ہوں، کتابوں پہ ایمان رکھتے ہوں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں، جنت اور دوزخ پہ ایمان رکھتے ہوں، جو مشترک عقائد ہیں مسلمان اسلام کے اور اہل کتاب کے، کم از کم ان پہ وہ ایمان رکھنے والے ہوں. ان کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی عورتوں سے، پاک دامن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اب یہ ایک رخصت ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام کا بھی اور علماء کا بھی موقف جو ہے وہ اپنا اپنا ہے، حالات کے پیش نظر. حالات کے پیش نظر صحابہ کرام کا بھی اور اس کے بعد علماء اور فضلاء یا ائمہ یا فقہاء کا موقف بھی اپنا اپنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف حکم ہے اپنے ملک کے اندر جو تمہارے ذمہ ہیں اہل کتاب، ان سے متعلق ہے کہ اپنے ملک کے اندر جو اہل کتاب ہیں ان سے کر سکتے ہو. لیکن بعض نے اس کو عام رکھا ہے کہ چونکہ حکم عام ہے لہذا یہ حکم ہر جگہ کے لیے نافذ ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جائے یا نہ کیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ آیت پڑھی جس میں اجازت دی گئی ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ساتھ ہی یہ آیت بھی پڑھی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جائے، یا اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا جائے. سائل نے کہا کہ حضرت یہ دو آیتیں جو ہیں یہ تو میں بھی پڑھتا ہوں قرآن مجید میں کہ مشرک عورت سے اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک ایمان نہ لے آئے، اور اہل کتاب کی عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے دوبارہ اس کے جواب میں یہی دونوں آیتیں پڑھ دیں اور اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ناپسند کرتے تھے، اسے مکروہ سمجھتے تھے. اب جو چیز واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو حرام کرنا تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے. حلال تو حلال ہی ہے لیکن مکروہ سمجھتے تھے وہ بھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زیادہ وسیع ہو گئی مملکت اسلامی، بعض صحابہ کرام نے جن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک، یہ تین کے نام آتے ہیں، انہوں نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو. حضرت حذیفہ نے جواب میں یہ بات لکھ بھیجی
کہ امیر المومنین کیا یہ حرام ہے؟ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ میں حرام نہیں کہتا، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں بد کردار، بے حیا اور بد اخلاق ہوتی ہیں، اور یہ عورتیں جب ہمارے گھروں میں آئیں گی، ہمارے معاشرے میں آئیں گی تو ہمارے معاشرے کو بھی ویسا ہی بنا دیں گی۔ بے حیائی اور بدکاری جو ہے ان کے ذریعے ہمارے گھروں میں بھی آ جائے گی، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ طلاق دے دو۔ تینوں کو حکم دیا طلاق دینے کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر کا جو طرز عمل تھا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کا مسئلہ بتانے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اب کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کو حرام کہے، لیکن وہ ساتھ یہ آیت بھی پڑھتے تھے اس کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے۔ حضرت عمر نے بھی اس بات کا تو اعتراف کیا کہ میں اس کو حرام نہیں قرار دیتا، حلال تو ہے یہ، لیکن اس کا جو بعد میں فتنہ پیدا ہوگا میں اس کی وجہ سے منع کرتا ہوں کہ وہ فتنے ہمارے اندر نہ آ جائیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسائل بتانے میں مسائل کے نتائج کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بعض چیزیں جو ہیں شریعت میں باقی کوئی نہ کوئی گنجائش اس کی موجود ہوتی ہے، رخصت کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے وہ بڑے فتنے کی بات بن جاتی ہے بعد میں۔ اس لیے فتنوں کا دروازہ کھولنا نہیں چاہیے۔ فتنوں کے دروازے جب تک بند رہیں جب تک خیر اور بھلائی رہتی ہے۔ اب یہ مسئلے یہاں پہ بھی بہت ہیں اور آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ بعض حضرات پوچھتے بھی ہیں یہ عورتوں کے بال کاٹ لینے میں شریعت گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ بعض علماء کا موقف ہے جی عورت شوہر کے لیے گھر کے اندر کسی اور کو دکھائے نہ، شوہر کے سامنے زیب و زینت کرنے کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کلچر اور یہ تہذیب کس کی ہے بال کاٹنے کی؟ عیسائیوں اور یہودیوں کی ہے یا مسلمانوں کی یہ تہذیب ہے؟ جن کی تہذیب ہے ان کی تہذیب کے ساتھ اس کے نتائج آئیں گے۔ کھیلوں میں کھیلوں کا لباس پہن کے چار دیواری کے اندر عورتیں کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ چار دیواری تو اس وقت تک ہوگی جب تک تمہاری حکومت ہوگی، اور جب تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی تو چار دیواری کی وہ پاکستان والا حال ہو جائے گا۔ میراتھن ریس کے لیے سارے بدماش سارے کھڑے ہیں، وزیر بھی، گورنر بھی، صدر بھی اور وزیر اعظم بھی بدماش سارے بے ایمان، اور فتویٰ یہ مولوی دے دیتے ہیں کہ ہاں جی کوئی حرج کی بات نہیں، چار دیواری کے اندر، چار دیواری کے باہر جو ہے تو پابندی کون لگائے گا پھر؟ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ فتنے کا دروازہ کھول دیا جائے بعض باتوں کی وجہ سے یا بعض دلائل کا سہارا لے کے فتنوں کے دروازے کھول دیے جائیں اور پھر وہ پورے دین کا جڑیں کاٹنے کا باعث بن جائے۔ اسی لیے اس معاملے میں بھی حضرت عمر کا موقف بالکل صحیح تھا، اور کتنی سلطنتیں اور کتنی حکومتیں ایسی ہیں جو اس وجہ سے برباد ہوئیں کہ مسلمانوں بادشاہوں کے گھروں میں عیسائی اور یہودی عورتیں آئیں ان کی بیویاں بن کے، اور انہوں نے پوری حکومتوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اور آج بھی جتنے جاسوسی ہو رہی ہے مسلمانوں کی وہ کن کے ذریعے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی انہی باتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل ہی میں تاریخ پڑھ رہا تھا، اندلس کا ذکر کر رہے تھے عبد الرحمن ثالث، اور اس کے بعد بڑے اچھے لوگ تھے، بڑا اچھا کام کیا انہوں نے اسلام کے لیے بھی دین کے لیے بھی، لیکن آخر میں انہوں نے تبصرہ کیا اس بات پہ کہ آخر کیا وجہ تھی کہ 200-250 سال تک وہاں پہ حکومت رہی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ مسلمان جو تھے ان کا اس طرح سے صفایا کیوں کر دیا گیا؟
100 سال حکومت کی انگریزوں نے ہندوستان پہ، اور پورے کے پورے کلچر کو عیسائیوں والا کلچر بنا دیا، اس سے آج تک ہماری جان نہیں چھوٹ رہی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی تو اپنا کلچر وہاں مضبوط پکا نہیں کر سکے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوچ اگر ہوتی موجود کہ یہ فتنے جو ہیں کافروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ان کو در آنے کے دروازے بند کرنے چاہیے، تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ رواداری کے نام پہ ہندو عورتوں سے مسلمان بادشاہوں نے شادیاں کی، ہندوؤں کے تہواروں میں جاتے رہے، ہندوؤں کے تہواروں کے مواقع انہیں خود مہیا کرتے رہے، اپنے جو صدارتی محل تھے ان میں سور پال لیے، اور ان میں ہندوؤں کے لیے الگ عبادت گاہیں بنائیں، بدھ مت کے لیے الگ بنائیں، اور آتش پرستوں کے لیے الگ بنائیں۔ سارے کام جو تھے وہ خود ان کے کر کے دیے کافروں کو، ان کو سہولتیں مہیا کیں۔ اور یہی معاملہ جو ہے یہ ہمیں اپنے گھروں میں دیکھنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں فتنوں کے دروازے مت کھولیں۔ فتنوں کے دروازے جو ہیں یہ جب کھلتے ہیں تو بڑے بے ضرر لگتے ہیں، اور یہ کوئی بات نہیں، اب یہ تصویر جو ہے یہ تو عکس ہے، اس کی کیا حرج ہے؟ اس میں اس سے بڑا دین کا کام ہوتا ہے ویڈیو سے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں نیٹ کے۔ یہ جب آتا ہے تو بڑا بے ضرر بن کے آتا ہے، اور جب تباہی لاتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا، انسان کا گھر سارا برباد ہو جاتا ہے۔ فتنوں کے دروازے نہ کھولیں، فتنوں سے جتنا بھی ہو سکے بچیں۔ فتنوں کے دروازے ایک دفعہ کھل جائیں تو پھر انہیں بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ پاک دامن عورتیں جو ہیں اہل کتاب کی، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، اذا جب آتیتموہن تم دے دو ان کو، اجورہن ان کے مہر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے احکام اہل کتاب میں بھی وہی ہے۔ پہلا جو شرط ہے وہ تو پاک دامنی کی ہو گئی، دوسری شرط جو ہے وہ مہر کی ہو گئی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ محسنین۔ محسن کا معنی محسن محفوظ کرنے والا، اسم فاعل ہے۔ جب تم نکاح کرو اہل کتاب کی پاک دامن عورت سے یا مومنوں کی پاک دامن عورت سے، تو تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے؟ محسنین، محفوظ کرنا ہے اس کی ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی کا نباہ کرنا ہے۔ متع جو ہے وہ حرام ہے، 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے نکاح کرنا، یا اچھا جی ہمارے بچے جو ہیں وہ یورپ میں جاتے ہیں، 3 سال وہاں پہ کورس ہے، 6 سال کا کورس ہے، 6 سال کے لیے شادی کر لے، اس کے بعد نکاح طلاق دے کے آ جائے، حرام ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ محسنین شرط ہے، یہ محفوظ کرنے والے بن کے نکاح کرو، کرنا ہے تو محفوظ بن کے نکاح کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی کو محفوظ کرو۔ نیت یہی ہونی چاہیے۔ بعد میں حالات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، معاملات بگڑتے انسان دیر نہیں لگتی، لیکن جو نیت ہے انسان کی نکاح کے وقت وہ یہی ہونی چاہیے کہ میں نے ہمیشہ کے لیے نباہ کرنا ہے، ہمیشہ کے لیے قلعہ بن کے رہنا ہے اس عورت کے لیے۔ محسن کا معنی محفوظ کرنا، قلعے کے اندر محفوظ کرنے والا، قلعہ بن کے رہو عورت کے لیے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا غیر مصافحین، غیر مصافحین، اور نہ یہ کہ پانی بہانے والے بن کے نکاح کرو۔ مراد یہ ہے کہ زناکاری کا ارادہ نہ ہو۔ جہاں شریعت نے یہ قید لگائی عورت پاک دامن ہونی چاہیے، وہاں شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ مرد بھی ویسا ہی متقی ہو۔ یہ اب ہماری گندی سوچ ہے۔ اچھا ہی لڑکوں کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، لڑکوں پہ دبا لگ جائے خیر ہے،
لڑکی پہ نہیں ہونا چاہیے. لڑکی تو تلاش کرنی چاہیے نیک اور مومن, اور لڑکا بدماش ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں. لڑکا بدکار ہو نہیں جی نہیں, کوئی اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. شریعت جو ہے وہ دونوں طرف اصول ایک جیسا رکھتی ہے. اگر لڑکی پاک دامن ہونی چاہیے تو شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ مرد بھی بدکار نہ ہو, مرد بھی زانی نہ ہو, مرد بھی ویسا ہی نیک اور متقی ہونا چاہیے جیسی نیک اور متقی عورت ہونی چاہیے. اور اگر عورت خبیث ہے تو پھر مرد بھی خبیث ہی تلاش کرو. عورت مشرک ہے تو مرد بھی مشرک کی تلاش کرو. عورت اگر بدکار ہے تو اس کے لیے بدکار ہی مرد تلاش کرو. اور اگر عورت نیک ہے اور پاک دامن ہے تو اس کے لیے مرد بھی پاک دامن ہی تلاش کرو. دونوں طرح سے معاملہ جو ہے وہ شریعت نے برابر رکھا ہے کہ نہ تو وہ بدکار ہو نہ ہی وہ بدکار ہو, اس لیے کہ نکاح جو ہے اس کا تو مقصد ہی پاکیزہ معاشرے کا قیام ہے. بدکاری کو روکنا ہے, فحاشی اور بے حیائی کو ختم کرنا ہے, یہ مقصد ہے نکاح کا. اور اگر بدکاروں کا اکٹھا کرنا ہے تو بدکاری جا کرتے رہیں بازاروں میں. اسلامی معاشرے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ انتہائی نیک اور پاکیزہ اور صاف اور ستھری زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوں. لہذا فرمایا کہ ان کے حق مہر ادا کرو اور پھر ہمیشہ کے لیے نواح کرنے کی نیت سے نکاح کرو. اور پھر مرد جو ہیں وہ بدکاری کی نیت سے اس کے نکاح نہ کریں. بلا متحدی اخدان, اور نہ ہی چوری چھپے تعلق قائم کریں. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ والدین کو پتہ بھی نہ ہو اور لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ آپس میں سارے معاملات طے کیے ہوں, اور جب ماں باپ کو پتہ چلے تو ماں باپ کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو جائے. یا ماں باپ کو پتہ اس وقت چلے جب لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ عدالت میں جا کے نکاح کر لیں. یہ سب بدماشی اور بدکاری کی قسمیں ہیں. شریعت نے ایک ایک بات کو روکا ہے ان چیزوں سے کہ چوری چھپے آشنائیاں بھی نہ کی جائیں, وہ بھی حرام ہے. یہ جو لو میرج کا تصور ہو گیا ہے یہ بدکاری ہے, بے حیائی ہے. یہ اسلام نے روکا ہے اس سے. ماں باپ کی جب تک اجازت نہیں ہے, ولی کی اجازت بھی ضروری ہے, ولی کا نکاح میں موجود ہونا بھی ضروری ہے. برضا و رغبت, باپ اور بیٹے میں اگر اختلاف ہو گیا تو باپ کی ذمہ داری ہے یہ, یا بیٹے کو سمجھائے یا خود اپنی رضا و رغبت سے راضی ہو جائے. لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ ولی کے بغیر اپنی مرضی سے معاملات طے کر کے نکاح کریں. اور چونکہ یہ نکاح کے احکام اور مسائل جو ہیں یہ مشترک تھے اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں, حلال و حرام کے قواعد اور ضوابط اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں مشترک تھے, لہٰذا ان دونوں چیزوں کی آپس میں اجازت دے دی گئی. لیکن ایک چیز کا استثناء رکھا ہے شریعت نے. کھانے کے معاملے میں یہ بات واضح کر دی, ان کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا ان کے لیے حلال. لیکن عورت کے معاملے میں شریعت نے کیا کہا, ان کی پاک دامنیں تمہارے لیے حلال, اور آگے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری پاک دامن عورتیں ان کے لیے حلال, یہ نہیں فرمایا. ان کی لے سکتے ہو مجبوری کے ساتھ, رخصت کے ساتھ. اگر انسان کے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے تو ایسی مجبوری کے ساتھ ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو, یہ ایک رخصت کی بات ہے. لیکن جہاں تک اپنی پاک دامن عورتوں کا تعلق ہے اس کے بارے میں کھانے کی طرح یا ذبیحے کی طرح یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ تمہاری عورتیں بھی ان کے لیے حلال ہیں. مسلمانوں کو دینے کی اجازت نہیں ہے, لینے کی اجازت ہے مجبوری کے ساتھ. اگر انسان کے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے تو لینے کی اجازت ہے, لیکن اپنی پاک دامن عورتیں جو ہیں اہل کتاب کو دینے کا حکم نہیں ہے, نہ ہی اس کی اجازت ہے کسی بھی درجے میں.
اور اس کی وجہ ظاہر ہے عورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اثر قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ عورت اثر جلدی قبول کرتی ہے۔ عورت اگر جائے گی اہل کتاب کے گھر میں تو عورت ان کے تہذیب سے اور ان کے کلچر سے، ان کے طور طریقوں سے، ان کے عقائد سے، ان کے مذہب سے جلدی متاثر ہوگی، اور پوری کی پوری نسل تباہ ہو جائے گی مسلمان کی۔ جبکہ لینے کی جو رخصت ہے مجبوری کی حالت میں، وہ اس لیے ہی ہے کہ اس کو گھر میں لانے کے بعد مرد کی ذمہ داری یہ ہو جائے گی کہ وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور اس کا ذکر آگے اللہ نے فرما دیا اگلے حصے میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کوئی انکار کر دے گا اپنے ایمان پر چلنے سے، اہل کتاب کی بیوی سے نکاح کرنے کے بعد، یہودی عورت سے نکاح کر لیا، عیسائی عورت سے نکاح کر لیا، اب نکاح کرنے کے بعد اس عورت کے پیار میں، اس عورت کے عشق میں ایمان جو ہے وہ ہاتھوں سے چلا گیا، ایمان پہ چلنے کی توفیق ختم ہو گئی، ایمان کا راستہ اپنے لیے بند کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں حبط عملہ، اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ ہے وہ بات جو انسان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر انسان اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرے تو پھر اپنے ایمان کی فکر پہلے رکھے۔ ایمان برباد کرے گی اہل کتاب کی عورت، شوہر کا ایمان بھی برباد کرے گی، اس کے ایمان کی بربادی کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور آگے اپنی اولاد جو ہوگی اس کے ایمان کی بربادی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ لہذا اس کے ساتھ ہی یہ بات اللہ نے ارشاد فرما دی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنے کے بعد جو آدمی ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کر دے، نمازیں چھوڑ دے، پردہ چھوڑ دے، اس کو باہر نکلنے سے منع نہ کرے، اس کو اپنے عقائد سے نہ روکے، اس کو اپنی عبادات کے طریقے سے نہ روکے، اس کی تعلیم و تربیت نہ کرے، اس کو ایمان نہ سکھائے، اس کو اسلام کے راستے پہ لانے کی کوشش نہ کرے، اب یہ اس کی ذمہ داری ہو گئی، وہ مسئول ہے اب اس گھر کا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے اہل کتاب کی عورت گھر میں لانا۔ حضرت عمر جیسا دور اندیش آدمی بلا وجہ منع نہیں کرتے تھے، بلا وجہ انہوں نے حکم نہیں دیا طلاق دینے کا۔ خطرہ ہے ایمان کا، اگر خطرہ نہ ہوتا تو اسی آیت میں ساتھ ہی اللہ یہ بات ارشاد نہ فرماتے، جس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنے میں خطرہ تو ہے ایمان کا۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی ایمان کے روش پہ چلنے سے انکار کر دے گا عیسائی یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا سارا نیک عمل ضائع ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہو جائے گا۔ یہ رخصت تو ہے شریعت میں، لیکن اس کے جو نتائج ہیں اس کے اعتبار سے فقہا نے بڑی سخت وارننگ دی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر متبادل موجود ہو تو انسان کو طلاق دے کے پاک دامن مومن عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ یہ تو تھے انسان کے روحانی تزکیہ کے مسائل، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ حلال حرام کے مسائل جو ہیں وہ مومن آدمی کے تزکیہ نفس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ان میں حکمت یہی ہے کہ انسان کی روح جو ہے اس کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
روح کی پاکیزگی کے ساتھ جسم کی پاکیزگی کے جو مسائل تھے وہ بھی ارشاد فرمائے ہیں. دونوں مطلوب ہیں شریعت میں، روح کی پاکیزگی بھی مطلوب ہے اور جسم کی پاکیزگی بھی مطلوب ہے. لہٰذا اگلی آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے اٹھو، نماز پڑھنے کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہرے دھو لو، وایدیکم، اپنے دونوں ہاتھ دھو لو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کا بھی، الی الکعبین، ٹخنوں تک. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وضو کا. جب نماز کے لیے اٹھو تو نماز پڑھنے سے پہلے طہارت اختیار کرو، وضو کرو. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی وضو سے متعلق وہ تو ہو گئی فرائض میں سے، واجبات میں سے، وہ فرائض میں سے ہیں. لیکن جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو کا بتا دیا، اس میں باقی چیزیں جو ہیں وہ سنت میں آ جائیں گی. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اگر انسان نیند سے اٹھے تو پھر انسان پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، بلکہ کسی برتن سے پانی نکال کے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھو لے. اس لیے فرمایا کہ رات جب تم سوئے رہے تم میں سے کسی کو پتہ نہیں کہ تمہارے ہاتھ کہاں کہاں لگتے رہے، لہٰذا پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالو. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وضو کرنے کے لیے انسان ہاتھوں کو استعمال کرے گا، لہٰذا پہلے ہاتھوں کو دھونے کا حکم ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت عثمان کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. 3 دفعہ پانی کا استعمال کرنا افضل ہے، 2 دفعہ کیا جائے وہ بھی صحیح ہے، پانی کی قلت کے پیش نظر 1 دفعہ کیا جائے وہ بھی درست ہے. 3 دفعہ سے زیادہ کرنا، الفاظ تو یہ ہیں کہ جو 3 دفعہ سے زیادہ کرے وہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. یہاں ظلم سے مراد ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے وہ. اس لیے کہ پانی ضائع کرنا جو ہے اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن. پانی جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اس کو بھی بلا وجہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. آدمی 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے. منہ دھونے میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جو منہ دھونے کا حکم ہے اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی کرنا بھی شامل ہے، لہذا وضو کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتا دیا. پہلے 3 دفعہ کلی کریں. اگر روزہ نہ ہو تو پھر مبالغہ اچھی طرح پانی جو ہے وہ گلے تک پہنچانا چاہیے. اسی طرح روزہ نہ ہو تو ناک میں بھی پانی اچھی طرح اوپر تک چڑھانا چاہیے. الفاظ ہے حدیث کے مبالغہ کرنے کے کہ اچھی طرح پانی جو ہے تاکہ ساری ناک صاف ہو جائے. بعض لوگ جو ہیں اچھی طرح ناک صاف نہیں کرتے اور پھر نماز میں ایسے انگلیاں جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں اپنے ناکوں میں. اچھی طرح صاف کریں اپنے منہ کو بھی اور اپنی ناک کو بھی. اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس طرح اس کو ناک کو چھڑکا جائے، اگر کوئی چیز ہے اندر تو نکل جائے. مسواک کرنے سے وضو کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا. سنت ہے مسواک کرنا ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے معمول تھا مسواک کرنا. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری عمل جو ہے وہ مسواک ہی تھا. بیماری کی حالت میں چند گھنٹے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مسواک پہ پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے چبا کے وہ مسواک دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ مسواک کی، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھتے تب بھی مسواک فرماتے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جب سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی ہے، تو وہ اپنی مسواک کو قلم کی طرح اپنی کان کے اوپر رکھتے، اور جب بھی نماز کھڑی ہوتی تو اپنی مسواک جو ہے وہ دانتوں پہ مار لیتے۔ اتنی تاکید کی گئی ہے مسواک کی۔ اس کے بعد منہ پہ 3 دفعہ پانی ڈالا جائے، اور پانی ڈالنے کے بعد پھر انسان اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونیوں تک ہاتھ جو ہیں ان کا شمار یہاں کونیوں تک ہوتا ہے، 3 دفعہ پہلے دایاں ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ بایاں ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد ہے رؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ کان جو ہیں یہ سروں میں داخل ہیں، لہذا کان کا الگ سے ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ کان جو ہیں یہ سر میں شامل ہیں، لہذا سر کا مسح اور اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح، کانوں کے اندر بھی کانوں کے باہر بھی۔ اور مسح جو ہے وہ سارے سر کا یوں کرنا چاہیے کہ پانی ایک دفعہ لے کے ہاتھ پہ، تو ایسے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے انسان شروع کرے، اور بال جہاں تک ختم ہوتے ہیں ہاتھوں کو وہاں لے جائے، وہاں سے پھر انسان پلٹا کے دوبارہ اسے اسی حالت پہ لے آئے، تو یہ سر کا مسح مکمل ہوگا۔ اس کے بعد پھر اسی پانی سے یا پانی نیا لے کے یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو کانوں میں ڈال کے، یہ جو انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کے باہر سے کر کے ایسے اوپر تک لانا ہے، تو یہ کان کا مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں تک دھو لو۔ حکم تو یہی ہے ٹخنوں تک، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تک دھوئے، اور پھر فرمایا کہ جو جتنے زیادہ دھو سکے دھوئے، اس لیے کہ 2-3 الگ الگ حدیثوں میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبرستان کے لیے دعا فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات، انا انشاءاللہ للاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اور اس کے بعد صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، انا انشاءاللہ بکم للاحقون، ہم بھی تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں۔ اور یہ الفاظ قیامت تک کے لیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کچھ پہلے چلے گئے، جو مومن بعد میں آنے والے ہیں وہ اپنے پہلے جانے والے بھائیوں کے لیے دعا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابی ہو، مطلب یہ کہ یہ بھائی سے ایک آگے بڑھ کے فضیلت ہے صحابی ہونا۔ جو بعد میں آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ صحابی تو نہیں ہو سکتے، صحابی ہونے کی فضیلت تو تمہیں ہی حاصل ہے، تم تو میرے صحابی ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جن کو میں نے دیکھا نہیں۔ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر قیامت کے دن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے امتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو تین حدیثوں میں الگ الگ الفاظ ہیں۔ ایک حدیث میں تو یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی میں جو روشن اور چمکدار پیشانیاں ہیں، ان کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اور یہ اس سے پہلے کسی امت کو فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اور میں ان کو وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ دوسری حدیث میں صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کہیں پہ بہت سے گھوڑے اکٹھے ہوں اور ان میں سے کچھ گھوڑے جو ہیں وہ کالے کلوٹے رنگ کے ہوں، اور ان کالے کلوٹے رنگ کے گھوڑوں میں 5 کلیان گھوڑے ہوں، یہ 5 کلیان جو ہے
یہ پنجابی میں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گھوڑے جن کی 5 جگہیں سفید ہوں۔ 5 جگہوں سے مراد کون سی ہے؟ 4 ٹانگیں اور پیشانی۔ 4 ٹانگیں اور پیشانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا ان گھوڑوں میں 5 کلیان گھوڑے بھی ہوں جن کی پیشانی بھی سفید ہو اور جن کے 4 پاؤں بھی سفید ہوں، تو کیا اس گھوڑے کے مالک کو اپنے گھوڑے پہچاننے میں کوئی دقت پیش آئے گی؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں پیش آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح میری امت کے جو لوگ ہیں ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، میں ان کو چمکتے ہوئے اعضاء سے پہچانوں گا۔ یہ چونکہ وضو جو ہے یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کا الگ سے فضیلت ہے۔ نماز کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وضو جو ہے یہ الگ سے فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی وضو کر کے رات کو سوتا ہے، ظاہر ہے کہ نیند جو ہے وضو توڑ دیتی ہے۔ جب انسان سہارا لے کے لیٹ جائے یا آنکھ لگ جائے سہارے کے ساتھ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سہارے کے بغیر اگر انسان کی آنکھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن فرمایا کہ جب انسان وضو کر کے انسان بستر پہ جاتا ہے اور سو جاتا ہے تو فرمایا کہ جب بھی وہ رات کو کروٹ لیتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس آدمی کو گناہ معاف فرما۔ دوسری بات فرمایا کہ جب وہ آدمی جو رات کو وضو کر کے سویا تھا، جب وہ آدمی صبح کو اٹھتا ہے، اٹھتے ہی وہ جو دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول کرے گا۔ یہ فضیلت ہے اس کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ کفارہ ہے گناہوں کا۔ جس طرح بعض دوسرے نیک اعمال جو ہیں انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اسی طرح وضو بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو انسان کی آنکھوں کے، انسان کی زبان کے، پاؤں دھوتا ہے تو انسان کے پاؤں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وضو جو ہے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ اور پھر دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، جو آدمی وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اتنی کامن ہیں، اتنی عام ہیں، ہر آدمی کو ازبر ہونی چاہیے۔ یہ محض عادت کے طور پہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ عادت بن گئی ہے، ٹھیک ہے ساری زندگی وضو کرتے رہے کرنا ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ عادت کے طور پہ انسان کر رہا ہے، لیکن اس کی فضیلت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فرمایا کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کلمہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، بعض اوقات سردی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے انسان کی طبیعت اوائڈ کرتی ہے، طبیعت نہیں چاہتی۔ فرمایا کہ جب انسان کی طبیعت نہ چاہ رہی ہو اس وقت انسان اچھی طرح وضو کرے، مکمل وضو کرے۔ فرمایا وضو کرنے کے بعد اگر وہ تحیۃ الوضو کے طور پہ 2 رکعت نماز بھی ادا کر لے، واجبت علیہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت بلال سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلال تم نے کون سا کام کرتے ہو کہ میں جب جنت میں دیکھنے گیا، معراج کی رات مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی جنت میں۔ تم یہ بتاؤ کہ اسلام لانے کے بعد کون سا تمہارا عمل ایسا ہے جس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں جنت میں بھیج دیا؟ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی اور عمل تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں
اس وقت میں وضو کے تحیت الوضو کے طور پہ 2 رکعت نماز ضرور ادا کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے وجہ تمہارے جنت میں جانے کی، اور اسی کے لیے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے تحیت الوضو کے طور پہ 2 رکعت پڑھ لے گا وجبت علیہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ با وضو رہنا، وضو کی حفاظت کرنا، مطلب نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو، محض وضو قائم رکھنا اپنا، وضو ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ وضو کر لینا، ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر لینا۔ فرمایا کہ انسان کے ایمان کی علامت، وہ آدمی پکا مومن ہے جو آدمی اپنے وضو کی حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی پہچان بتاتے ہوئے 3 باتیں ارشاد فرمائیں کہ 3 باتوں سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ ایک تو یہ کہ ان کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کی جو نابالغ اولاد ہوگی وہ ان کے ساتھ قیامت کے دن ان کے آگے پیچھے پھر رہی ہوگی۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ گناہگار ہوں گے لیکن ان کی نابالغ اولاد جس پہ انہوں نے صبر کیا ہوگا، وہ نابالغ اولاد قیامت کے دن ان کا دامن پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی یا اللہ سے مانگے گی یا اللہ ان کو ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کی نابالغ اولاد جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے ہوگی۔ اس سے بھی میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ اس لیے وضو جو ہے یہ عبادت ہے، اور اس کے فضائل جو ہیں وہ ذہن میں رکھ کے مکمل اچھے طریقے سے وضو کریں۔ آگے یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو جاؤ، مطلب یہ کہ خواہ تو رات کو نیند کی حالت میں انسان پہ غسل واجب ہو جائے یا پھر انسان اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تو انسان پہ غسل واجب ہو جائے، دونوں صورتوں میں یہ بات ارشاد فرمائے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اگر تم جنبی ہو جاؤ تو پھر غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ جسم کی پاکیزگی کے جتنے بھی مسائل اور احکام تھے اب وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن فرمایا کہ وضو سے پہلے بھی اگر حالت جنابت ہے تو پھر غسل کر کے پہلے پاک ہو۔ اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ غسل سے پہلے نماز کی طرح کا مکمل وضو کیا جائے۔ غسل جنابت کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے نماز کی طرح کا مکمل وضو کیا جائے، اور وضو کرنے کے بعد 3 لب پانی جو ہیں وہ سر پہ ڈالے جائیں۔ 3 لب سر پہ پانی ڈالنے کے بعد پھر انسان سارے بدن پہ پانی بہائے اور نہا کے مکمل طور پہ پاک اور صاف ہو۔ آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو۔ بیماری کی حالت کا ذکر کیوں فرمایا؟ بیماری میں انسان بعض اوقات پانی استعمال کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اتنا بیمار ہو جائے آدمی کہ انسان کے لیے پانی کا استعمال کرنا ممکن نہ رہے، مشکل ہو جائے، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو جائے۔ او علی سفر، یا پھر انسان سفر میں ہو اور پانی میسر نہ آ رہا ہو اور نماز کا وقت آ جائے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر جاء احد منکم، تم میں سے کوئی ایک واپس آئے من الغائط، 4 دیواری سے۔ کیا مطلب؟ حمام سے رفع حاجت کر کے۔ رفع حاجت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ ساری الگ الگ جو باتیں ہیں ان سے مراد یہی ہے کہ تمہیں وضو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، لیکن تم بیمار ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، سفر میں ہو، پانی مل نہیں رہا، یا پھر وضو ٹوٹ گیا، اب پھر وضو کی ضرورت پیش آ گئی، او لامستم النساء، یا پھر تم نے عورتوں کو چھو لیا۔ کیا مراد؟ عورت کے پاس چلے گئے اور تمہارا غسل ٹوٹ گیا۔ یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرما دیں جن میں یا تو غسل کی ضرورت پیش آئے گی یا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن انسان اس بات پہ قادر نہیں کہ پانی کو استعمال کر سکے، یا پانی مل نہیں رہا، یا انسان کا وضو ٹوٹ گیا، اور جو بھی صورت اور بھی کوئی ہو سکتی ہے وضو ٹوٹنے کی، وہ بھی شامل ہو جائے گی اس میں۔ رفع حاجت سے آنا وضو ٹوٹنے کی علامت ہے، ہوا خارج ہونا یہ بھی وضو ٹوٹنے کی علامت ہے۔ کسی بھی صورت میں وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وضو کرنے کی صورت پیش آ جائے۔ اسی طرح جو دوسری صورت فرمائی غسل ٹوٹنے کی، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو عورت کے پاس چلا جائے یا پھر انسان کو سوتے میں ضرورت پیش آ جائے غسل کرنے کی، غسل ٹوٹ گیا۔ فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی مل نہیں رہا، پانی میسر نہیں ہے، فتیمموا، پس قصد کرو، سعیداً، مٹی کا، طیباً، پاک کا، وضو کرنا ہے یا فرض غسل کرنا ہے، پانی نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس صورت میں تم پاک مٹی کا قصد کرو۔ پاک مٹی کا قصد کرنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ مٹی تمہیں نظر آ جائے، گرد و غبار جو ہے وہ بھی درست ہے، مٹی کا ڈھیلا لے کے اس پہ ہاتھ مار لے وہ بھی درست ہے، یا پاؤڈر کی صورت میں مٹی ہے اس کو ہاتھوں پہ انسان ڈال لے وہ بھی درست ہے۔ فامسحوا بوجوہکم، ہاتھوں پہ مٹی لگا کے فامسحوا بوجوہکم، مسح کر لو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کا، من ہو، اس سے، اس مٹی سے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ مٹی پہ ہاتھ لگائیں یا مٹی پہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ہاتھوں پہ لگا کے اس کو تھوڑا صاف کر لیں پھونک مار کے۔ جو مٹی ہاتھوں پہ لگی ہوئی ہے ان دونوں ہاتھوں کو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے منہ پہ مارنا ہے۔ ترتیب اب بدل گئی وضو سے، وضو میں پہلے ہاتھوں کے اوپر تھا لیکن اب پہلے چہرے پہ مارنا ہے اور اس کے بعد صرف ہاتھوں پہ ملنا ہے، کونیوں تک نہیں جانا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے مل لیں تو یہ تیمم پورا ہو گیا۔ وضو جس طرح مفصل ہے یا باقی اعضاء اس میں شامل ہیں اس طرح سے تیمم میں یہ نہیں ہے، تیمم میں اختصار ہے بہت زیادہ، اور وہ حقیقت میں ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو مطلوب ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ تصور آ جانا چاہیے کہ میں اللہ کے حکم سے پاک ہو گیا۔ غلاظت جو لگی تھی انسان کو پیشاب کرنے سے یا جنابت کی وجہ سے وہ تو ساری کی ساری ابھی لگی ہوئی ہے، وہ دھلتی تو ہے پانی سے، لیکن مٹی سے جو انسان نے تیمم کر لیا اس سے غسل بھی ہو گیا، اس کا، اس سے وضو بھی ہو گیا، اس کا اٹھ سکتا ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ نفسیاتی طور پہ انسان کو اطمینان ہو جانا چاہیے اللہ کے حکم سے، میں پاک اور صاف ہو گیا، میری جنابت بھی ختم ہو گئی اور جو میرا ٹوٹا ہوا غسل تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب میں بالکل مکمل پاک اور صاف ہوں، اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل، تاکہ کرے، علیکم تمہارے اوپر، من حرجن کوئی تنگی، ولیکن، اور لیکن، یریدو چاہتا ہے، لیطہرکم، پاک کرے تم کو،
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دے تمہارے اوپر۔ یہاں نعمت سے مراد کیا ہے؟ یہاں نعمت سے مراد ہے مکمل پاکیزگی، روحانی پاکیزگی بھی اور جسمانی پاکیزگی بھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے روحانی پاکیزگی کے مثال بتائے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں سے بچے رہو تاکہ تمہارا تزکیہ نفس ہو، تمہاری روح پاک رہے۔ بعد میں پھر جسمانی طہارت کے مثال بتائے اور فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی تمہارے اوپر، تمہارے جسم کی پاکیزگی اور تمہاری روح کی پاکیزگی دونوں کے مسائل اور احکام تمہیں بتا دیے ہیں۔ اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر تمہارا تزکیہ نفس کر کے اور تمہارے جسم کی طہارت کے مسائل بتا کے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وضو بھی اللہ کی نعمت ہے، حلال و حرام کے مسائل بھی اللہ کی نعمت ہیں، نماز بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو بھی احکام ہے شریعت کے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احسان اور اللہ کی نعمت ہے۔ اسلام اور دین جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ ساری زندگی انسان شکر کرے اللہ تعالیٰ کا تو انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچے، بابے، مائیں، بھتیجے، پڑھے جتنے بھی تھے، جو ایمان نہیں لائے بلا استثناء سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اور سلمان فارسی کہاں سے بکتا بکاتا بیچارہ ٹھوکریں کھاتا در بدر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، ایمان لایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان جو ہے وہ تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے، میرے گھر کا آدمی ہے سلمان، کہاں ایران سے چلا بیچارہ وہ، نہ خون کا رشتہ، نہ گاؤں کا رشتہ، نہ برادری کا رشتہ، نہ کنبے قبیلے کا تعلق، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین اسلام کا ایک تعلق تھا۔ فرمایا کہ سلمان فارسی جو ہے یہ میرے گھر کا آدمی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو دین ہے، اسلام ہے، اور جو اس کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو ہماری بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ اسلام کے احکام کو ہم تنگ دلی سے یا تنگ نظری سے دیکھیں۔ بڑی پابندی ہے عورتوں پہ حجاب پہننے کی، گھر میں بٹھا دینے کی، نصف آبادی ہے، ترقی رک جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تم نے اپنی عورتوں کو جرنیل بنا کے تھانوں میں بھیج کے، عدالتوں میں بھیج کے، ساری عورتوں کو اسمبلیوں میں بھیج کے، سارے گھروں سے باہر نکال کے انہیں پھر بھی دیکھ لیا کتنی ترقی تمہارے نصیب میں تھی۔ اگر عورتوں کو باہر نکالنے سے، بے پردہ کرنے سے، اسمبلیوں میں لانے سے ترقی ہوتی ہے تو تمہارے ملک کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے؟ تمہارے ملک کا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس ملک پہ ایک عورت بادشاہ بنے گی، عورت جس ملک کی حکمران بنے گی، وہ ملک فلاح نہیں پا سکتا، وہ ملک فلاح نہیں پا سکتا۔ اور تم نے تو میڈل دیے کہ شہید ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، جس طرح میڈل شہادت کے تمہاری جیب میں پڑے ہیں۔ جو بھی بے نماز اور نافرمان، اسلام کا مذاق اڑانے والا، حدود کا مذاق اڑانے والا جو بھی بدماش ہوتا ہے، اس کو تم شہادت کے تمغے دیتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکام ہیں، خواہ وہ عورتوں کے معاملے میں ہیں یا قوانین حدود کے معاملے میں ہیں یا ہمارے مردوں کے معاملے میں ہیں، انسان شرح صدر کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی رضا کے ساتھ انہیں قبول کرے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یا اللہ، جو تیرا قانون ہے، جو تیری بات ہے، قولک الحق ووعدک الحق انت الحق، یا اللہ تیری باتیں سچی، تیرے وعدے سچے، تو نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہے، تیرے نبی نے جو کچھ کہا ہم اس پہ راضی ہیں، تیرے دین پہ راضی ہیں، برضا و رغبت انسان کے۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی نا، جو آدمی یہ کلمات کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کر دے۔ یہ انسان کے ذہن کی کیفیت ہے۔ اور پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ جس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے،
وہ تو اسلام کے احکام پہ بڑا راضی اور بڑا خوش ہوتا ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ جو بھی اللہ فرماتا ہے، جو اللہ رسول فرماتا ہے، اسی میں خیر اور بھلائی ہے ہمارے لیے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ جس کا سینہ بند کر دیتے ہیں اسلام کے لیے، اس کو اسلام کا نام سننا، اسلام کی باتیں سننا، اسلام کے احکام سننا اس طرح مشکل لگتا ہے جس طرح آسمانوں پہ چڑھ کے جانا ہے، اتنا مشکل لگتا ہے اس کو۔ جب انسان نمازی فی الواقع سچے دل سے نمازی بن جاتا ہے تو نماز انسان لیٹ ہو جائے یا وقت گزرنے لگے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے کہ نماز کا وقت گزر کیوں رہا ہے۔ اور جس نے نماز نہیں پڑھی اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ بھی فرماتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہنم میں جاتے ہو تو جاؤ۔ اس لیے یہ جو مسائل اور احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار احساس دلانے کی یہی کوشش فرمائی ہے کہ یہ نعمت ہے میری، یہ میرا احسان ہے، یہ میرا فضل ہے۔ شریعت کے احکام اور شریعت کے اصول، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں جو بھی ہے قرآن میں حدیث میں ہے، ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پچھلے درس میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا، یہ وراثت کے بارے میں سوال ہے، لیکن اس بھائی نے یہ لکھا ہے کہ 2 بھائی اور بہنیں ہیں، اولاد نہیں، ایک والدہ بھی ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ جو فوت ہونے والا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ جب تک یہ وضاحت نہ ہو جب تک اس کے وراثت کے حصے جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتے۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا علاج اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ انٹرنیٹ موبائل پر بات کرتے ہوئے بات کرنے والے نظر آتے ہیں، اس میں گناہ ہے کیونکہ باتیں بھی ہیں اور تصویر بھی ہے۔ بعض لوگ بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نفل پڑھنے، بیٹھ کے نفل بلا وجہ بیٹھ کے نفل پڑھنے سے ثواب آتا ہے اس سے۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے بھائی کسی وجہ سے جیل میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملہ آسان اور سال فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ جو بھائی پریشان ہیں یا جن بھائیوں کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ ایک بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا علاج اور کاملہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی لکھا ہے کہ ان کے اقامے کا مسئلہ ہے جو آزاد میں، اللہ تعالیٰ سہولت اور آسانی پیدا فرمائے۔ بیماری کے لیے درخواست کی ہے، اللہ شفا علاج اور کاملہ عطا فرمائے نے۔ کیا مکمل غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت رہتی ہے؟ بعض لوگ جمعہ کی نماز کے لیے دوبارہ وضو کرتے ہیں۔ دوبارہ وضو کرنا جو ہے یہ بھی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ دوبارہ وضو کرنا یہ بھی حدیث تو خیر ضعیف ہے وہ، لیکن اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان وضو کے بعد ایک وضو سے نماز کر لی، اس کے بعد پھر انسان وضو موجود ہے، پھر اس نے وضو کیا تو فرمایا اس کے لیے 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اس سے۔ مکمل غسل کرنے کے بعد اگر وضو نہیں ٹوٹا تو اسی غسل سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر غسل کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ یہ بھائی نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب خیر القرون کے صحابہ جو تھے وہ فتنے سے ڈرتے تھے، تو آج کے لوگوں کو تو بتوجہ اولا اس فتنے سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ کا نام چھوڑ کر غیر اللہ کا نام لے یا نام تو اللہ کا لے اور نیت واضح طور پر یہ رہے جانور ذبح کیا جائے کسی بزرگ کو راضی کرنے کے لیے، یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ ذبح کرتے وقت خواہ بسم اللہ ہی پڑھی جائے، لیکن نیت یہ ہو کہ اس جانور ذبح کرنے سے فلاں بزرگ راضی ہو جائیں گے اور وہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے یا اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اس نیت سے جانور ذبح کرنا خواہ اس پہ بسم اللہ ہی پڑھا گیا ہو وہ حرام ہے۔ ایک گھر جس کے لوگ ایک بزرگ کے آستانہ پر ذبح کرتے ہیں، قبر پر سجدہ کرتے ہیں، اس بزرگ کے نام پر نیاز کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ صاحب قبر بزرگ ہماری دعا سنتے ہیں، اللہ تک پہنچاتے ہیں، کیا ایسے گھر میں توحید پرست لڑکی دینا یا نکاح کرنا جائز ہے؟
وہی بات ہے کہ لڑکیوں کے اور لڑکوں کے نکاح کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ لڑکیوں کے معاملے میں۔ اگر آپ کسی آدمی نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی ہے اور اس کو قرآن حدیث پڑھایا ہے، اس کو موحد بنایا ہے، اس کو نماز کا اور پردے کا عادی بنایا ہے، تو اس کو پھر ایسا ہی گھر تلاش کرنا چاہیے جہاں دوسرے گھر میں جا کے اس کا دین اور ایمان محفوظ رہے۔ ساری اپنی محنت جو ہے اس کو غارت اور برباد نہ کرے۔ یہ بڑا اہم ہے بچوں کے لیے اور اس کی ذمہ داری والدین پہ ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بہن بیمار ہیں، اللہ شفا اور کاملہ عطا فرمائے، اور ان کا اقامے کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ دیگ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیگ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ دیگ کی حالت میں سو جائے انسان تو پھر وضو ٹوٹتا ہے، محض دیگ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے دوست بیمار ہیں، اللہ شفا اور کاملہ عطا فرمائے، اور میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، کیا ان کے لیے میں آدمی بلا کے قرآن پاک پڑھوا سکتا ہوں ان کے ثواب کے لیے؟ جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، اور ہر آدمی کو ایسے مسائل جو ہیں وہ خود اطمینان کے ساتھ ان کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے صحابہ کرام کے طریقے کی کہ جو میرا طریقہ ہے اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے اس پہ جو چلے گا وہ جہنم میں داخل ہوئے بغیر جنت میں جائے گا۔ جو میرے صحابہ کا طریقہ چھوڑے گا اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے پہلے جہنم میں جانا پڑے گا، خواہ وہ کیسی ہی بدعت کیوں نہ ہو، اور بدعت ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے، بدعت ہمیشہ بظاہر اچھی ہی ہوتی ہے۔ برائی تو ویسے ہی برائی ہے، بدعت تو ہے ہی وہ جو ہے تو بظاہر نیک کام لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے، وہی تو بدعت ہے۔ اگر یہ چیز نبی صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتی تھی تو کریں، اگر نہیں ہوتی تھی تو نہ کریں۔ یہ معیار اللہ کے رسول نے ترازو ہمیں دے دیا ہے ان چیزوں کو پرکھنے کا کہ ان چیزوں پہ عمل کریں یا نہ کریں۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے، قرآن مجید نے جو اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر دیا ہے، قرآن مجید نے بعض اوقات الفاظ جو ہیں وہ ہمیں تہذیب سکھانے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ یہاں پہ غسل جو ہے ٹوٹنا، اس سے پہلے تو وضاحت کے ساتھ فرما دیا، جنوباً کا لفظ فرما دیا، جنبی، اگر جنبی ہے تو غسل کر کے پاک ہو جائے۔ یہاں تھوڑا استعارہ استعمال فرمایا ہے، تھوڑے سے مہذب لفظ کہہ لیجئے یا تھوڑا سا پردہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے استعمال الفاظ فرمائے ہیں، لیکن ان الفاظ کے نتیجے میں جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آدمی مس کرنے والا عورت کو جنبی ہو چکا ہے، اس کا غسل ٹوٹ چکا ہے، لہٰذا یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے عورت کو مس کیا، اور عورت کو مس کرنے سے مراد یہی ہے کہ عورت کے پاس جا کے تم جنبی ہو گئے، اس کا آگے یہی بات ہے کہ تمہارا غسل ٹوٹ چکا، لہٰذا اگر تمہیں پانی میسر نہیں آ رہا تو مٹی سے جو تم تیمم کرو گے وہ تمہارے غسل کا بھی کام دے گا، تمہارے وضو کا بھی کام دے گا۔ دیکھیے غسل جنابت میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے مکمل وضو نماز والا وضو کیا جائے، مکمل نماز والا وضو کیا جائے، اور اس کے بعد 3 لپ پانی سر پہ ڈالے جائیں، پھر پورے بدن پہ پانی بہایا جائے، اور اگر وہ جگہ ایسی ہے جس کے بارے میں انسان کو کوئی خدشہ ہے کہ شاید کوئی ناپاکی لگی ہو تو انسان اس جگہ سے دوسری جگہ ہٹ کے ایک دفعہ پھر پاؤں پہ پانی بہا لے تاکہ پاؤں جو ہے وہ پاک ہو جائیں۔ اس دوران اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ وضو کا کام دے گا، انسان نماز پڑھ سکتا ہے اس سے، لیکن اگر یہ اس دوران وضو ٹوٹ گیا تو پھر یہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے۔